تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خود جا کے مسجد کے اندر یا کسی ایسی جگہ کے اندر اعلان کر دیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کہے بھائی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے اور میں اس کا نکاح شریف آدمی سے، باعمل آدمی سے، ایماندار آدمی سے، مثال کے طور پر جو دین سے باخبر ہو، اس سے نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز شیراز یوٹیوب چینل۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے، ٹی وی پر بھی آ رہا ہے یہ کہ سندھ اسمبلی میں ایک مسودہ جمع کروایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کے والدین اگر ان کی شادی نہیں کرواتے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ہم اس جرمانے کی طرف نہیں جائیں گے کہ وہ جرمانہ کتنا ہے، ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ اکراس دا کنٹری، پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ لوگ اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اور نوجوانوں کے کیا خیالات ہیں۔ میرے ساتھ شرعی طور پر ہم پہلے مولانا عمر علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ قانونی طور پر ہم اس میں ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوگا ہم اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کریں سوال سے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ مسودہ پیش کیا ہے اچھا کام کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسمبلی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس قانون کو پاس کر لیں، اس لیے اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اور نقصانات اس کے ہیں ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو لڑکے ہیں، سورۃ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لڑکے ہیں بے نکاح ہیں آپ اس کا نکاح کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نکاح کر لیں گے تو نکاح سے معاشرے کے اندر امن بھی آئے گا، پاک دامنی آئے گی، زنا نہیں ہوگا، لواطت نہیں ہوگا، اقلام بازی نہیں ہوگی، یعنی جو نوجوان اپنے آپ کو برباد کر رہے یہ بربادی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہتے ہیں کہ نکاح یہ عہد ایمان ہے۔ آپ نکاح عہد ایمان آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، نکاح کرو گے تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا تو آپ کا نکاح جو ہے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تو لہٰذا آپ مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ 18 سال کے اندر یا 16 سال 17 سال کے اندر لڑکا نوجوان ہوتا ہے اور یہی شادی کا عمر ہے، بعد میں جو وہ انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتے تو پھر وہ شادی کا نہیں رہتا، اس وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت کے تقاضے تو یہی ہے کہ نکاح کر لیں۔ تو ہم جتنے بھی والدین ہیں ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کا صحیح عمر کے اندر چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کا نکاح کر لیں۔ اور شریعت نے جو آپ کو بتائے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نکاح کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے، قرآن کی یہ کہتا ہے، بھائی اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ آپ نکاح کر لو، میں آپ کو کیا کر دوں گا، غنی کر دوں گا، مالدار بنا دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آئے، اس نے بقر کا شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے کہا آپ نکاح کر لو، نکاح سے آپ غنی ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہو کہ بھائی کہ کھانے کا مسئلہ ہے تو بھائی کھانے کی ذمہ داری تو اللہ کے اوپر ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی دنیا کے اندر روح والی چیزیں ہیں، سانس والی چیزیں ہیں، اس تمام کا رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ ایک کو دے سکتا ہے تو دو کو بھی دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے، تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہوئے ہیں کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر غریب ہے، لیکن جب نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی وجہ سے وہ مالدار بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بیچارے اس کی قسمت کے اندر کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی بیوی کی قسمت کے اندر زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مالدار بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نکاح کریں گے صحیح عمر کے اندر تو یہ جو ہے ہمارے نوجوان بھی بچ جائیں گے، جو ہمارے بچہ ہے وہ بھی غلط کاریوں سے بچ جائے گی، اور ہمارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ امن اور سکون ہوگا، چین ہوگا، اور ہر ایک جو ہے دوسری لڑکی کو پھر بہن کی نظر سے دیکھے گا۔ اس لیے گارے کی جو ضرورت ہے وہ صحیح طریقے سے اور اسلام کے طریقے سے پورا ہوگا تو ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں جو ہے اس قانون کو لاگو کرے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی جو بھی اس قانون کو پاس کرے گا ثواب اس کی انشاءاللہ قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں اس حوالے سے کہ کریئر بلڈنگ ہو، لڑکا کماتا کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو شرعی طور پر اگر لڑکا اور لڑکی کی شادی کروانی ہے تو کیا سرکمسٹانسز، مطلب وہ پیرامیٹر کیا ہونے چاہیے، کیا چیک کرنا چاہیے شرعی طور پر؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اگر لڑکی میری بہن ہے اور میں اس کی شادی کروا رہے ہیں ہم، تو ہمیں لڑکے میں کیا دیکھنا ہے، اور اگر اپنے لیے کوئی لے کر آنی ہے تو اس میں کیا دیکھنا ہے؟ اس کا شرعی تھوڑا وضاحت کر دیں تو دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کا شرعی تو یہ ہے کہ
آپ سب سے پہلے جو ہے دیکھیں گے آپ کا بیٹی ہے وہ جوان ہوئی مثال کے طور پر، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خود جا کے مسجد کے اندر یا کسی ایسی جگہ کے اندر اعلان کر دیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کہے بھائی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے اور میں اس کا نکاح شریف آدمی سے، باعمل آدمی سے، ایماندار آدمی سے، مثال کے طور پر جو دین سے باخبر ہو اس سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تو صحیح طریقہ ہے، یہی شریعت کا طریقہ ہے، صحیح ہے، اس کے اندر ثواب بھی ہے۔ لیکن آج کل لوگ یہ جو ان کو آڑ سمجھتے ہیں، اگر ہم اس طرح کسی رشتے کو دے دیں، اپنی بہن کا رشتہ کسی سے کرائے، کسی بیٹی کا رشتہ کسی سے کرائے اس طریقے سے، تو لوگ پھر اس گھر کے اندر اس کو آڑ دلاتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنے والدین پر آپ کو وجود زیادہ تھا، آپ اپنے والدین پر بوجھ تھی، اس وجہ سے آپ کو کیا کیا محبت میں ہمیں دیا، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے ایسے لوگ جو بھی کر رہے صحیح نہیں کر رہے، بلکہ بھائی جس کے بیٹی بڑے ہو جائے صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو نکاح میں دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس کا مہر، جس کا مثال کے طور پر جو مشقت ہے وہ آسان ہو، آپ جو ہے اس کے اندر کم سے کم خرچ کریں۔ ہاں مالدار ہے تو زیادہ سے زیادہ مہر بھی مقرر کر سکتا ہے، اور کم سے کم مہر 10 درہم ہے، 10 درہم بہت کم ہے، تو لہٰذا 10 درہم مہر مقرر کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ آپ نکاح کرانا چاہتے ہیں، آپ اس کو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ آپ کی برادری کا ہو، مثال کے طور پر آپ کا اور اس کا خوب برابر ہو، آپ کی برادری کا ہو، مثال کے طور پر آپ عالم ہے، مثال کو تو بھی عالم ہو، مثلا اس طرح اس کو کف کہتا ہے، آپ کسی مثال پیشے والا ہے تو بھی اسی پیشے والا ہو، اور مالدار ہو، خوبصورت ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تمام خوبیوں میں آپ کون سی خوبی تلاش کریں؟ دینداری کو تلاش کریں۔ دینداری اگر اس کے اندر ہو تو آپ نکاح کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرے، برکت ڈالے گا۔ تو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ اس کے اندر دینداری دیکھیں، شکل و صورت کو نہ دیکھیں، دینداری سب سے پہلے دینداری ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں نا شرعی طور پر لوگ جاتے ہیں میرج بیورو میں داخلے کرواتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں اعلان کرنا چاہیے، حجرے میں اعلان کرنا چاہیے، اپنے قبیلے میں اعلان کرنا چاہیے، اپنوں کو ٹیلی فون کر کے رابطہ کر کے بتانا چاہیے کہ ہماری بیٹی جوان ہے اور ہم اس کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی ہے تو ہمیں وہ سجیسٹ کریں۔ بجائے اس کے اس فعل کو اپناتے ہوئے لوگ آر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں ہماری بیٹی جاتی ہے یا بہن جاتی ہے اسے پھر وہ حیثیت یا وہ عزت نہیں دی جاتی، اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ بوجھ تھیں، جس طرح آپ نے بیان کیا۔ تو یہ جو ہم میرج بیورو کے پاس جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ہمیں رشتہ ڈھونڈ کے دیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا یہ بھی صحیح ہے بس اب ضرورت ہے لوگوں کی؟ اب دیکھو یہ بھی صحیح ہے، اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دیندار ہو خود، اچھا ٹھیک ہے، یہ خود دیندار ہو، اس کے اندر احساس ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ خود بے دین ہے تو کسی بہن کا کسی بیٹے کا اس کے اندر احساس نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، اگر یہ خود ایماندار ہے، اچھے لوگ ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح رشتے تلاش کرے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی خبات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں۔ اچھا، اور پیرنٹس کے لیے کیا ہے جو پسند کی شادی کے حوالے سے کچھ تو بتا دیں؟ اصل بات یہ کہ کبھی تو لڑکی کے پیرنٹس نہیں مان رہے ہوتے، کبھی لڑکے کے پیرنٹس نہیں مان رہے ہوتے، اسلام میں یہ جو پسند کی شادی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھو آپ لڑکے سے بھی پوچھیں، لڑکی سے بھی آپ پوچھیں ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کی شادی میں بلا سے کرانا چاہتے ہو، آپ کیا کہتی ہو؟ صحیح ہے، تو شریعت کے اندر یہ کہ بھائی آپ پوچھ سکتے ہیں لڑکے سے بھی لڑکی سے بھی، صحیح ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی پوچھے تو اس کو لوگ برے سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن میں والدین سے یہ کہوں گا کہ تمہیں آپ کے بیٹے کا اور بیٹی کا مسئلہ ہے برے عمر کا، لہٰذا آپ اگر اس سے پوچھیں تو اچھا ہے۔ شریعت بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کس لڑکی سے نکاح، اس لڑکی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، دل کے اندر نکاح کا خواہش ہو، ارادہ ہو۔ صحیح ہے، اگر ایسے بزول دیکھ لیں تو پھر صحیح نہیں ہے۔ تو شریعت یہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی آپ لڑکی سے بھی پوچھیں، لڑکے سے بھی پوچھیں۔ آپ کا کوئی آخری پیغام والدین کے لیے؟ آخری پیغام یہ ہے کہ بھائی بچوں کو بھی میں کہوں گا کہ اپنے والدین کا خدمت کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں سناؤں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، صحیح ہے، جو چاہے دروازے کی حفاظت کرے، جو چاہے اس کو ضائع کرے، مثال کے طور پر اپنے والدین کا ادب و احترام نہ کرے۔ صحیح ہے، تو لہٰذا بچوں کا حق والدین پر ہے، لیکن والدین کا حق بچوں پر بھی ہے۔ صحیح ہے، تو میں والدین سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ گلہ نہ کریں کہ بھئی ہمارے بچے جو ہمارا حق ادا نہیں کرے، آپ کے اوپر بھی حق ہے، آپ بھی اپنے بچوں کا حق ادا کریں۔ تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کا جو ہے تعلیم کا بھی خیال رکھیں، صحیح رشتے کا خیال رکھیں، جب وہ نوجوان ہو جائے اس کا رشتہ کرے، اس لیے اگر یہ نوجوان ہو جائے والدین اس کا نکاح نہ کرے تو یہ بھی کتابوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس کا گناہ، اگر یہ لڑکا گناہ کرے تو اس کے والدین بھی گناہگار ہیں۔
تو لہٰذا میں والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے صحیح عمر میں اپنے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا نکاح کریں، اور اس کو نہ دیکھے کہ بھائی یہ لوگ مالدار ہے یا غریب ہے، دین کو دیکھے، ایمان کو دیکھے، اور جو ہے آسان طریقے سے، آسان جتنے بھی آسان ہو، مہر بھی آسان رکھے اور جہیز کا سامان وہ بھی آسان رکھے، تو ان شاء اللہ کوئی لڑکی بھی اور کوئی لڑکا بھی گھر کے اندر بھی نہیں رہے گا، اور ان شاء اللہ معاشرے کے اندر امن ہوگا اور زنا وغیرہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کیمرہ مین علیم اللہ کے ساتھ اعجاز شیراز، کراچی۔ السلام علیکم۔